اور قافلے کے رہنما مونس الہی نے کہا ہے کہ انہوں نے چودھری شجاعت سے پوچھا تھا کہ آپ نے لیٹر لکھا. چودھری صاحب نے کہا کہ میں نے خط لکھا ہے کہ قاف لیگ والے کسی کو ووٹ نہ دیں. چودھری شجاعت حسن پر دباؤ تھا. چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں نے خط میں لکھا ہے کہ قاف لیگ والے کسی کو ووٹ نہ دیں. مونس الہی کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے. میں نے شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے، اور میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ قاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں. یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے کل. تو میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پرویز صاحب ابھی الیکشن نہ جیتیں. اس پہ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل ہے کہ پرویز صاحب چیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نہ بنے. میں نے کہا جی پھر ابھی تو الیکشن ہار جائیں گے. تو اس میں وہ پھر خاموش ہو گئے تھے. پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کو ریکنسیڈر کریں میری بات کو، پر ان پہ کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں، جس کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کی ہے. تو پھر میں نے بھی معذرت کر لی، میں سلام کر کے نکلا. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے میاں شاہد ندیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں شاہد بتائیے گا، جس طرح چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھ پر دباؤ تھا، آپ کے ذرائع اس سے متعلق کیا کہتے ہیں کہ کس کا دباؤ تھا اور انہوں نے مزید کیا گفتگو ہوئی آپس میں، بتائیے گا. دیکھیں، اس حوالے سے جو ہے نا دباؤ جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین نے کہا، جیسے کہ مونس الہی نے بتایا کہ چودھری شجاعت کہہ رہے تھے مجھ پر دباؤ تھا. تو اس سے قبل جب یہ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے سے میں بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس وقت بھی آصف زرداری کی چودھری شجاعت سے ہی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی شہباز شریف اور دیگر نون لیگی قیادت جو ہے وہ چل کر چودھری پرویز الہی کے گھر گئی تھی، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی کو ہی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ جا کر عمران خان سے ملے اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد ابھی جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی پنجاب کی چیف منسٹرشپ کے حوالے سے، تو اس میں بھی آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے، اور وہ ایک دفعہ انہوں نے جو چودھری شجاعت سے ملاقات کی، اور وہاں پر جو ہے اس کے اگلے دن ہی ایک واضح میسج چودھری شجاعت کی طرف سے آیا تھا کہ مسلم لیگ کاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پرویز الہی ہیں، اور پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں کاف لیگ کے، اور انہیں کو ووٹ دیں گے. لیکن اس سے اگلے دن ہی جو ہے دوبارہ پھر آصف زرداری کی ملاقات ہوئی، ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے. لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئے، اور 6 گھنٹے کے قریب یہ طویل ملاقات جاری رہی. اسی دوران انہوں نے جو ہے وہ آصف زرداری نے نواز شریف سے بھی رابطہ کیا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چودھری شجاعت سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی. اس کے بعد جب آصف زرداری وہاں سے نکلے تو وہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. میڈیا سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے نکلے. اب کل جب پنجاب اسمبلی میں یہ سارا سلسلہ جاری تھا، اور لیٹر کی بات کا جب پنجاب اسمبلی میں سنائی دینے لگی کہ چودھری شجاعت... ٹھیک ہے میاں شاہد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایڈیٹر فورم رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب، چودھری مونس الہی کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر دباؤ تھا، اور تھوڑی دیر پہلے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے یہ کہا کہ شجاعت بیمار ہیں، ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت محدود ہے، ان سے یہ زبردستی صاف کاغذ پر دستخط کروائے گئے ہیں. آپ کے ذرائع اس سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہے چودھری شجاعت نے اپنی مرضی سے کی ہیں دستخط، اور چودھری شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کا بہت پرانا تعلق ہے. مت بولنا چاہیے کہ آصف علی چودھری شجاعت کی جو اپنی کتاب ہے اس میں چودھری شجاعت خود لکھتے ہیں ایک جگہ کہ آصف علی زرداری سے میرا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب مجھے اہم عہدہ دینے کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، تو آصف علی زرداری نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں وہ واحد شخص تھا چودھری شجاعت جس نے مجھ پر ہیروئن کا کیس نہیں بننے دیا. اگر یہ بننے دیتا تو میں آج صدر نہ ہوتا. تو یہ ان کا ایک تعلق بڑا ذاتی تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور بڑا فیملی تعلق ہے. اور یہ چودھری پرویز الہی بھی کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ آصف علی زرداری ان کے خلاف جائیں گے. چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری میں جو معاملہ ہوا، ساری جو چیزیں ہوئی، جو لیٹر آیا، اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل کنفرم کہہ رہا ہوں، یہ بالکل اسی طرح ان کی مرضی سے آیا ہے. دراصل اب خاندان کے اندر درار پڑ چکی ہے. خاندان میں جو بیٹے ہیں، بچے ہیں، وہ اب فیصلہ کرواتے ہیں، اور بچوں کے فیصلے کی وجہ سے یہ سارا فیصلہ ہوا ہے. لیکن اس فیصلے کے بعد جو فائدہ پہنچا ہے وہ سیاسی طور پر چودھری پرویز الہی کو پہنچا، سیاسی طور پر
اور عوامی اس میں حمایت کے، اور سیاسی طور پر جو نقصان ہوا ہے وہ چودھری شجاعت حسین کا نقصان ہوا ہے کہ پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور پارٹی کی اکثریت جس طرف کھڑی ہوگی آنے والے دنوں میں وہی فیصلے ہوں گے۔ سینیٹر کامر الیاغا جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں، پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سارے کے سارے ووٹ جس میں طارق بشیر چیمہ کے نیچے جو 2 MP تھے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ ایک تو چودھری شجاعت نے سارے معاملے کو جانتے ہوئے کہا، اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آصف علی زرداری نے کس نے ٹریپ کیا، یا آصف علی زرداری نے کیا لالچ دی، یا آصف علی زرداری نے آئندہ آنے والے وقت کے لیے انہیں کیا گارنٹی دی۔ یہ چیزیں جو ہے یہ آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جس طرح آج معزز عدلیہ میں یہ کیس چلا گیا ہے، 2:30 بجے اس کی سماعت دوبارہ شروع ہوگی، اور جس طریقے سے جو ابتدائی حکم نامہ جاری ہوا ہے اور اس ابتدائی حکم نامے کے ساتھ ہی جو ہے حکمران اتحاد جو ہے ان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس سے لگتا ہے کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کیس کمزور ہے اور یہ فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے فل بینچ فوری طور پر تشکیل دینے کی بات کر دی ہے۔ فوری طور پر دیگر جو ایک سپریم کورٹ بار کی اپلیکیشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے فیصلہ کرنے کی دے دی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ اس پہ کمزور ہے، اور آئینی اور قانونی طور پر جو آج ریمارکس دیے گئے ہیں عدلیہ کی طرف سے، معزز عدلیہ کی طرف سے، جو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، جو جسٹس جاز الحسن صاحب نے کہا، اس سے تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آ رہا ہے۔ اب کیا فیصلہ آتا ہے یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے عطا طاہر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، اسی وجہ سے دیگر حکمران اتحاد جو ہیں ان کے لوگوں کی پریس کانفرنس، ان کا اعلامیہ، یہ ساری چیزیں بالکل سامنے ہیں۔ دیکھیں کچھ دیر میں یہ فیصلے ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر آج بھی ہجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ آخر کر کیا بنے گا۔ اس طرح لگتا ہے جس طرح ہم کوئی انڈین فلم مووی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں یہ سارا کچھ چلتا ہے کہ اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو گیا، کہ پنجاب سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ، اس کے اندر کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو فاق میں حکومت جو ہے وہ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر اینالسٹ ارشاد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب فرمائیے گا، جس طرح مونس الہی نے کہا کہ چودھری شجاعت سے پریشر میں یہ دستخط کروائے گئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی اگر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے تو میری طرف سے تمام جو قافلے کے اراکین ہیں ووٹ ڈالیں، لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے تو میری طرف سے یہ صاف انکار ہے کہ میرے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ووٹ نہ ڈالیں۔ اب تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ دیکھیں، قانونی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر، تینوں لحاظ سے چودھری شجاعت حسین کا موقف بالکل غلط ہے، اور مونس الہی صاحب ہوں یا پرویز الہی صاحب ابھی بھی وزاداری سے کام لے رہے ہیں، ان کو وہ بزرگ سمجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی توہین ہو یا ان کے خلاف کوئی بات ہو، سارا ملبہ وزاداری صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ سینئر اینالسٹ ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔